مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئک هم الخاسرون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محبت کے ساتھ پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ علی شان میں درود پاک مل کر پیش کر لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ 27 میں نے آپ احباب کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے اور ہم سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے الذین ینقضون عہد اللہ، فرمائے کہ وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کو پختہ ہونے کے بعد توڑ دیتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اس چیز کو کاٹ ڈالتے ہیں جسے اللہ تبارک و تعالی نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ خسارے میں ہیں، یہی لوگ گھاٹے میں ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 عیوب بیان فرمائے ہیں۔ یہ 3 عیوب جس کے اندر پائے جائیں تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر واضح اس کی سزا بتا دی۔ فرمائے کہ یہ ایسا بندہ خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، اس کو کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا، نہ دنیا نہ آخرت میں۔ پہلا جو عیوب اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی سے کیا مراد؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جن کاموں کو اللہ تبارک و تعالی نے کرنے کا حکم دیا ہے اسے نہ کرنا، اور جسے منع فرمایا ہے اس کے اندر گھس جانا، یہ ہے رب کی نافرمانی۔ آج میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن کاموں کو اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے، لازم کیا ہے، جن کاموں کو اللہ نے کہا ہے کہ یہ کرو، اے میرے بندو یہ کرو، کیا ہم وہ کر رہے ہیں؟ بلکہ نہیں کر رہے۔ اور جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں روکا ہے، منع کیا ہے، خبردار کیا ہے، ہم اسے باز نہیں آئے، اسے رکے نہیں، بلکہ اس کے اندر گھستے چلے جا رہے ہیں۔ ایسا شخص نقصان اٹھانے والا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے فرامین پر عمل نہیں کرتا بلکہ اس کے برعکس کرتا ہے۔ آج میں اور آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہمارا محبت کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اپنے نفس کے لیے، اپنے فائدے کے لیے۔
کہ یار میں اس سے دوستی کر رہا ہوں، میں اس سے محبت کر رہا ہوں تو اس سے مجھے کچھ فائدہ ملے گا۔ ظاہر سی بات ہے غریب سے کوئی دوستی کرتا نہیں، جس کے پاس پیسہ نہ ہو، جس کی پہنچ نہ ہو، جس کو کوئی جانتا پہچانتا نہ ہو، اس سے کوئی دوستی کرتا نہیں۔ دوستی اسی سے کی جاتی ہے کہ جس کے بعد مال ہو، دوستی اسی سے کی جاتی ہے جس کے تعلقات ہوں، دوستی اسی سے کی جاتی ہے کہ جس کے پاس حسن ہو۔ یہ چند چیزیں ہیں، اس وجہ سے ہم دوستی کرتے ہیں، لیکن ہمارا دوستی کرنے کا مقصد، ہمارا اس سے محبت کرنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نہیں ہوتا۔ کسی سے تعلق کر رہے ہیں، تعلق جوڑنے کا ہمارا مقصد اللہ کی رضا نہیں بلکہ اپنے فائدے کے لیے۔ جہاں ہمیں اپنا فائدہ نظر آتا ہے تو ہم اسے تعلق جوڑ لیتے ہیں، جہاں ہمیں اپنا فائدہ نظر نہیں آتا ہم وہاں اپنا تعلق جوڑتے نہیں ہیں، بلکہ وہاں سے ہم اپنا تعلق توڑ بھی دیتے ہیں۔ بلکہ کرنا کیا کہ چاہیے؟ اب حکم دیکھیے، فرمایا کہ الحب للہ، فرمایا کہ اللہ کے لیے محبت کرو۔ آج میں اور آپ، ہم سنی احباب، اگر ہم اولیاء سے محبت کرتے ہیں، کیا کوئی ہمارا خونی رشتہ ہے؟ مثال کے طور پر ہم داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے محبت کرتے ہیں، کیا داتا صاحب سے ہمارا کوئی خونی رشتہ ہے؟ نہیں۔ ہم عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی سے محبت کرتے ہیں، کیا ہمارا کوئی خونی رشتہ ہے؟ نہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی سے محبت کرتے ہیں، کیا ہمارا خونی رشتہ ہے؟ نہیں۔ ہم حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں، کیا ہمارا خونی رشتہ ہے؟ نہیں۔ ہم علامہ خادم حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ سے محبت کرتے ہیں تو ہمارا خونی رشتہ نہیں ہوتا۔ ہم باپا جانی مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ سے محبت کرتے ہیں، ہمارا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے۔ محبت کس لیے کرتے ہیں؟ ایک رشتہ ہے، وہ رشتہ کیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس وجہ سے محبت کرتے ہیں کہ کلمہ انہوں نے بھی مصطفیٰ کا پڑھا ہے، کلمہ ہم نے بھی مصطفیٰ کا پڑھا ہے۔ فرمایا کہ یہی وجہ ہے رب نے کہا کہ محبت کرو۔ اب میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے، مسلم شریف کی حدیث طیبہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے پوچھے گا، بتا اس سے کیوں محبت کیا کرتا تھا؟ مولا کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، میں فقط تیرے فرمان پر الحب للہ کہ اس کے ساتھ محبت کرتا تھا، رب کی رضا کے لیے اس سے محبت کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو جب کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا اس دن بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے گا۔ اندازہ کیجیے۔ اب حکم کیا ہے کہ الحب للہ، کس کے لیے محبت کرو؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اور آگے کیا فرمایا کہ الحب للہ والبغض للہ، اللہ کی رضا کے لیے محبت کرو اور اللہ کی رضا کے لیے ہی کسی سے دشمنی رکھو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھا اسلام کون سا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے اچھا اسلام سے مراد مسلمان ہے۔ حضور نے فرمایا کہ سب سے عمدہ اور سب سے اچھا اور سب سے اعلیٰ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ حکم ہوا کہ الحب للہ والبغض للہ، فرمایا کہ اگر کسی سے محبت کرتے ہو رب کی رضا کے لیے محبت کرو، اگر کسی سے دشمنی رکھتے ہو تو جب بھی رب کی رضا کے لیے دشمنی رکھو۔ والاعطاء للہ والمنع للہ، اور فرمایا کہ اگر کسی کو عطا کرتے ہو جب بھی رب کی رضا کے لیے عطا کرو، اگر کسی کو منع کرتے ہو فرمایا کہ وہاں پر بھی رب کی رضا مقصود ہو۔ کسی سے محبت کرو تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی سے دشمنی کرو تو اللہ کی رضا کے لیے۔ تو بات یہ ہے
فرمایا کہ جس کے اندر یہ 3 خصلتیں جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس کے اندر یہ 3 عیوب پائے جائیں وہ شخص بدترین ہے۔ وہ 3 عیوب کیا ہیں؟ فرمایا کہ رب کی نافرمانی کرنا، نمبر 2 رشتہ داروں سے تعلق توڑنا، جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے توڑنا، اور نمبر 3 زمین میں فساد کرنا۔ فرمایا کہ اولئک هم الخاسرون، یہی شخص نقصان میں ہے، یہی شخص گھاٹے میں ہے، یہی شخص کی دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے، دنیا اور آخرت دونوں برباد ہیں، کہ جس کے اندر یہ 3 عیوب پائے جائیں، یہ 3 خصلتیں پائی جائیں۔ اور فرمایا کہ وہ رب کی رحمت سے محروم رہ جائے گا، اللہ پاک کی رحمت سے محروم رہے گا۔ اور یہ چھوٹی بات نہیں بلکہ بہت بڑی بات ہے، اور اس کے لیے بہت بڑی بدبختی ہے۔ جو رب کی رحمت سے محروم رہ جائے یہ اس کے لیے بہت بڑی بدبختی ہے، حالانکہ رب تو رحمان ہے، رحیم ہے، رب کی رحمت کا کوئی اسے حصہ ملنے والا نہیں۔ اور حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا، یعنی رب کی رحمت جو برس رہی ہوتی ہے، اگر کسی کو ایک قطرہ بھی مل جائے، شاعر کہہ رہا ہے اگر رب کی رحمت کا ایک قطرہ بھی مل گیا، خدا کی قسم اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ رب کی رحمت کا اگر اندازہ لگانا ہے، اب یہاں پر یہ واقعہ ذہن میں آیا، میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا تیری رحمت اور گناہگار کے گناہ، اس کے آپس میں کیا حیثیت ہے؟ حضرت موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، مولا گناہگار کے گناہ اور تیری رحمت، اس کے اندر کیا حیثیت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو ایک منظر دکھایا، خواب دکھایا۔ فرماتے ہیں ایک طرف سمندر ہے، اس سمندر کے کنارے پر ایک درخت ہے، اور درخت کے ایک ٹہنی پر ایک پرندہ بیٹھا ہے، اس پرندے کی چونچ کے اندر ایک چھوٹا سا سنگ ریز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ گناہگار کے گناہ میری رحمت کیا حیثیت رکھتی ہے؟ فرمایا کہ یہ جو سمندر دیکھ رہا ہے، فرمایا کہ موسیٰ یہ میرا رحمت ہے۔ فرمایا کہ موسیٰ یہ جو سمندر دیکھ رہا ہے یہ میری رحمت ہے، یہ جو درخت دیکھ رہا ہے فرمایا کہ یہ دنیا ہے، اس درخت کے ٹہنی پر جو ایک پرندہ بیٹھا ہے فرمایا کہ وہ انسان ہے، اور پرندے کی چونچ کے اندر جو چھوٹا سا سنگ ریز پتھر ہے فرمایا کہ وہ بندے کے گناہ ہیں۔ موسیٰ پوچھ رہا ہے مجھ سے کہ گناہگار کے گناہ اور رحمت کیا حیثیت رکھتی ہے؟ فرمایا کہ اس کی چونچ میں جو چھوٹا سا سنگ ریز پتھر ہے وہ انسان کے گناہ ہے، بتا اگر وہ پتھر زمین میں، وہ پتھر سمندر میں گر جائے کیا سمندر کو کوئی فرق پڑے گا؟ حضرت موسیٰ عرض کرتے مولا نہیں۔ فرمایا کہ ٹھیک اسی طریقے سے ہے، بڑے سے بڑا گناہگار کیوں نہ آ جائے جب میری رحمت میں آ جاتا ہے، مجھ سے سچی توبہ کرتا ہے، میرے محبوب کا فرمان ہے گویا کہ وہ ایسا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہو، گویا کہ وہ بندہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اندازہ لگا ہے اللہ کی رحمت یہ ہے، اللہ کی رحمت یہ ہے، اور اس کے باوجود بھی ہم ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں۔ شاعر کیا کہتے ہیں؟ شاعر کہتے ہیں کہ آہن رب تے درتے، سرائکی زبان کے اندر ہے، کہتے ہیں کہ آہن رب تے درتے سر نو جھکا گزر ویسیا ویلا پیچھے کر سے کیا ہیں؟ آہن رب دے درتے سر نو جھکا او گزر ویسیا ویلا پیچھے کر سے کیا، نہ دنیا نو سمجھی ہمیشہ نہ میلا، فرمائے کہ اے زندگی اے جنت کماون دا ویلا، یہ جو زندگی دی گئی ہے نا یہ جنت کمانے کے لیے دی گئی ہے، رب کو منانے کے لیے دی گئی ہے۔ پڑھ پڑھ کتابہ علم دیاں، نام رکھ لیا قاضی، ہاتھ وچ تلوار فتح دی، نام رکھ لیا غازی، مکہ مدینہ گھوم آیا، نام رکھ لیا حاجی، او بولیا کی فائدہ زندگی دا جے رب نہ کیتا راضی۔ کیا فائدہ یار زندگی کا؟ زندگی دی اسی کے لیے گئی ہے
کیا کہتے ہیں؟ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، ہاں زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، اور نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے پیار نبی کے لیے، ہاں جینا مرنا ہے پیار نبی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے۔ زندگی اس لیے دی گئی ہے، زندگی اس لیے دی گئی ہے۔ اور ایک اور وہ شاعر کہتے ہیں نا، فرمائے کہ دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زماں، اکھیاں بڑھائیاں سوہنے دے دیدار واسطے۔ دل کس کے لیے بنایا ہے؟ اللہ نے اپنی یاد کے لیے بنایا ہے۔ ہم دل میں پتہ نہیں کس کی یاد رکھ کر بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کس کی یاد رکھ کر بیٹھے ہیں، اور رب کی نافرمانی پر نافرمانی کرتے جا رہے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے، فرمائے کہ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص نے آ کر عرض کی، اے اللہ کے نبی، جب اللہ تبارک و تعالی رحمان ہے رحیم ہے، رب رحمان ہے رحیم ہے، مخلوق کو پیدا کیا ہے، پھر اللہ مخلوق کو عذاب کیوں دے گا؟ ہر بندے کا سوال، آج کے دور میں ہر بندہ اس طرح کے سوالات کرتا ہے کہ جب رب رحمان ہے رحیم ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے، رب کی رحمت اتنی وسیع ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص نے آ کر یہی کہا، اے اللہ کے نبی، رب تو رحمان ہے رحیم ہے، مخلوق کو پیدا کیا، پھر اللہ مخلوق کو عذاب کیوں دے گا؟ سوال کیا گیا، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، حکم ہوا کہ موسیٰ کھیتی باڑی کیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے کھیتی باڑی کی، پھر حکم ہوا کہ اس کی کٹائی کیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے اس کی کٹائی کی، پھر حکم ہوا کہ اس کے جو دانے ہیں وہ الگ کریں، اس کا بھوسا جو ہے وہ الگ کیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے ایسے کیا، اس دانے الگ کیے گئے، بھوسا الگ کیا گیا۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں، مولا یہ جو بھوسا ہے اس کا بظاہر کوئی فائدہ نہیں، دانا تو انسان کے لیے فائدہ مند ہے، یہ جو بھوسا ہے یہ بیکار ہے، اس کا کیا کریں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ موسیٰ، میری مخلوق میں سے کچھ ایسے ہی ہیں جن پر میں عذاب نازل کروں گا، جن کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے، فرمایا کہ اللہ انہی پر ہی عذاب نازل کرے گا۔ فرمایا کہ جس سے رب ناراض ہو جاتا ہے، رب اسے ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ جسے رب ناراض ہو جائے اسے اللہ کیا کرتا ہے؟ رسوا کر دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے، اور جسے خدا ذلیل کر دے، رسوا کر دے، اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے، کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ 17واں پارہ، آیت نمبر سورۃ حج، آیت نمبر 18، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُهْنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، فرمایا کہ جسے اللہ ذلیل کر دیتا ہے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ وَمَن يُهْنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جسے رب ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے، اور رب ذلیل اسی کو کرتا ہے جو رب کی نافرمانی کرتے ہیں۔ کوئی اپنے چاہنے والے کو ذلیل کرتا ہے؟ نہیں کرتا نا۔ یہ جو ہم لائٹ لگاتے ہیں نا، یہ جو پنکھا لگایا ہے، ان کا کوئی مقصد ہے؟ سمجھ رہے میری بات؟ یا یہ جو میں مائک پر بول رہا ہوں، مائک یہ جو لگایا ہوا ہے، اس کا کوئی مقصد ہے؟
اگر یہ آواز باہر نہ پہنچائے اس کا مقصد ختم ہو جائے گا، پھر کیا کیا جائے گا؟ اتار کر پھینک دیا جائے گا۔ او بھئی یہ لائٹ ہے، مقصد کیا ہے؟ روشنائی دینا، نہ دے پھینک دیا جائے گا۔ یہ پنکھا ہے، کام ہے ہوا دینا، نہ دے کباڑ میں دے دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے رب نے جو انسان کو بنایا ہے، انسان بنانے کا مقصد ہے، وہ مقصد کیا ہے؟ کسی مولوی سے نہ پوچھنا، کسی پیر سے نہ پوچھنا، قرآن سے آ کر پوچھ لیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان کو، جنوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جب انسان مقصد ادا نہیں کرتا تو فرمایا کہ رب ذلیل کر دیتا ہے، اور جسے رب ذلیل کر دے وَمَن يُهْنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جسے رب ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب قحط سالی شدت اختیار کرتی ہے، قحط سالی سمجھتے ہیں؟ یعنی کسی پر قحط آ جاتا ہے، نہ بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں، نہ فصلیں اگ رہی ہوتی ہیں، بالکل قحط، بارشیں رک جاتی۔ تو حضرت مجاہد علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں کہ جب قحط سالی شدت اختیار کر لیتی ہے، بارشیں رک جاتی ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو زمین پر جانور ہیں، وہ جانور انسانوں پر لعنت بھیجتے ہیں کہ اے انسانوں، یہ تمہاری وجہ سے قحط سالی آئی ہوئی ہے۔ جانور، یار اندازہ کیجئے، ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم کیا ہیں؟ اشرف المخلوقات ہیں، لیکن اشرف المخلوقات اس وقت بندہ ہے کہ جب وہ رب کی فرما برداری میں ہے، جب وہ نافرمانی کر کے کرتا رہے، دل کو سیاہ کر دے، زندگی سیاہ کر دے، پھر وہ اشرف المخلوقات نہیں بلکہ جانور فرمایا کہ اس بندے پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے رب کی بارشیں رکی ہوئی ہیں۔ اللہ کریم سے دعا جو سنا ہم سب کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔